السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ात, तमजीदात, तस्बीहात, तहलीलात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया इमाम आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर। समीन मोहतरम, हम पिछले कई एक खुतबा जुमा से
تسلسل کے ساتھ، متواتر طریقے کے ساتھ ایک ہی نقطے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ نقطہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے کہاں ہے، دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے متعلق جو کہ شریعت مطہرہ میں اہم ترین ایک چیپٹر ہے، اس کا آج 7واں حصہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہیں پر ہم اختتام کر رہے ہیں۔ ابھی بھی شریعت مطہرہ میں اسماء و صفات کے حوالے سے مواد دلائل باقی ہے، اور کئی ایک مہینے تک یہ چل سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم اختتام کر رہے ہیں۔ سنیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اعتبار سے، فزیکل جسم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے فَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے۔ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔ اس کے متعلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ دلائل سماعت فرمائیں۔ دیکھیں، معروف واقعہ ہے جو کہ قرآن کے اندر بھی درج ہے اور کتب حدیث کی کئی ایک کتابوں کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ جب سیدنا جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ معراج کے لیے لینے کے لیے آئے ہیں، آسمان سے معراج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے زمین پہ آئے ہیں، اور ساتھ سواری بھی لے کے آئے ہیں کہ آپ کو اس سواری کے اوپر سوار کر کے آپ کو لے جایا جائے گا۔ سواری کا نام حدیث میں آتا ہے براق ہے، براق سواری بھی ہے، اور آئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ اس بات کو رکھا جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سواری کے اوپر سوار ہونے کے لیے آپ تیار ہوئے۔ جیسے سواری کے قریب گئے، واقعہ معروف ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، سواری کے جیسے قریب گئے، سواری آپ سے منوس نہیں تھی، پہلے سواری آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ جیسے سواری نے آپ کو دیکھا، بھٹکنے لگی، حرکت کرنے لگی، جیسے ایک جانور حرکت کرتا ہے۔ تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے سواری کو مخاطب کر کے کہا، سواری کو مخاطب کر کے کہا کہ اے سواری، مت حرکت کر، بدک نہیں، حرکت نہ کر، جو آپ کے اوپر سوار ہونے والا ہے وہ دنیا کائنات کا امام ہے، دنیا کائنات کے وہ امام ہے۔ اے سواری، سواری سے کہہ رہے ہیں، اے براق سواری، یاد رکھ جو آپ کے اوپر سوار ہونے والے ہیں، روح زمین کے اوپر جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، مشرق سے لے کے مغرب تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ہر نبی کے پاس میں آسمان سے وحی لے کے آتا رہا، آسمان سے میں وحی لے کے آتا رہا، لیکن اب جو شخصیت، جو ہستی، جو نبی آپ کے اوپر سوار ہونے والی ہے، پوری دنیا کے اندر، پوری انسانیت میں میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا، میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا جو آپ کے اوپر سوار ہونے والا ہے۔ یہاں پر
جو ہمارا نکتہ ہے، جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سواری سے جملہ کہا تھا وہ یہ تھا کہ ہر نبی کے پاس میں آسمان سے وحی لے کے آتا رہا۔ اگر اللہ تعالی ذات کے اعتبار سے ہر ایک جگہ پہ موجود ہے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پھر آسمان سے وحی لے کے ہر نبی کے پاس کیوں آتے رہے؟ کیوں آتے رہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، پھر نعوذ باللہ پھر وہ وحی لے کے کیوں آتے رہے؟ اس بات کی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے آسمان پہ عرش پہ مستوی ہے، اور علم اور قدرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، اور آپ کو بھی آسمان کی طرف لے جایا جایا، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے۔ یہ پہلے آپ سن چکے ہیں ایک بات۔ دوسری بات آپ دیکھیں، قرآن کے اندر سورۃ القصص میں، سورۃ المؤمن میں، اور قرآن کی کئی ایک دوسری صورتوں میں بھی فرعون کا واقعہ درج ہے، فرعون کا ذکر موجود ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن سورۃ المؤمن میں عجب قسم کا واقعہ درج ہے فرعون کا۔ فرعون نے اپنے ایک وزیر حامان سے کہا، کیا کہتے ہیں؟ وقال یا فرعون حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ۔ حامان سے کہتے ہیں فرعون، آپ ایسا کریں کہ ایک بلند و بالا عمارت بنائیں، اس سے میں راستہ لے کے میں اس جگہ اور اس مقام تک پہنچ جاؤں۔ بلند و بالا سرحا اس عمارت کو کہا جاتا ہے جس عمارت کا یعنی اس کی چوٹی کئی ایک میل کی مسافت پر اس کی یہ چوٹی نظر ہے، اسے سرحا کہتے، بلند و بالا چوٹی۔ جیسے انسان کے سر کو سر بولتے ہیں، سر اوپر ہوتا ہے، سرحا اتنا بلند و بالا جو سب سے اوپر ہو، مبالغے کا صیغہ ہے۔ اور پھر حامان نے کیا کہا؟ حامان آگے کہتا ہے کتنا بلند و بالا ہو، کتنا بلند و بالا ہو، جو میں آپ کے لیے عمارت بناؤں وہ کتنا بلند و بالا ہو۔ فرعون آگے سے کہتا ہے اسباب السماواتی، اس کی جو چوٹی ہے، اس کا جو آخری حصہ ہے وہ آسمان سے ٹکرا ہے۔ فاطلع الی الہ موسیٰ، میں اس بلند و بالا عمارت کے اوپر چڑھ کے آسمان میں داخل ہو جاؤں، جس کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میرا رب اوپر ہے، میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معبود کو دیکھ کے آؤں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معبود کو میں دیکھ کے آؤں۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میرا معبود، میرا رب اوپر ہے۔ حامان اتنا بلند و بالا عمارت بنا جس کی چوٹی آسمان سے ٹکرائے اور مجھے راستہ ملے، میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کو دیکھ کے آؤں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے تمام انبیاء کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اعتبار سے اوپر ہے، اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے فرعون کو بھی پتا تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، تبھی تو وہ حامان سے اتنا بلند و بالا عمارت بنوا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات کی اعتبار سے عرش پہ مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ حَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ دو باتیں۔ تیسری بات آپ دیکھیں، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جنتی جنت میں داخل، جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، پھر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں آتا ہے سلامً قولا من رب العالمین، اللہ رب العالمین کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے لوگوں کے اوپر سلام ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، جنتی جنت میں داخل ہوں گے، اچانک سے جنت کے اوپر سے اللہ رب العالمین جنتیوں کو دیکھیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی دیکھنے کی وجہ سے جنت میں اور روشنی ہو جائے گی،
جنتی یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ جنتی اوپر دیکھیں گے، اللہ رب العالمین جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، وہیں سے کہیں گے سلام یا اہل الجنہ، سلام یا اہل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ بذات خود جنت والوں کو سلام کریں گے۔ یا آپ دیکھیں یہاں پہ رک کے نقطہ سنیں، یہ جو سلام ہے ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم، یہ سلام اللہ تعالیٰ کا بھی یہی سلام ہے، امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا بھی، لوگوں کے لیے، بندوں کے لیے، انبیاء کے لیے یہی سلام ہے، اور جنتیوں کے لیے بھی یہی سلام ہے جو ہم سلام کرتے ہیں، اور یہی سلام انبیاء کا ہے، اور یہی سلام فرشتوں کا ہے۔ جو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سلام کیا تھا وہ یہی سلام تھا۔ ہم اس سلام سے گریز نہ کریں، اور اسی طرح اس سلام کو ہم عام کریں، لوگوں کو سلام کی یہ دعا پیش کریں۔ اپنی بات کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جب یہ سلام پیش کریں گے تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی کسی ایک بندے کے ساتھ موجود نہیں ہے، اور جنتی بھی جب جنت میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ جنتیوں کے ساتھ بھی موجود نہیں ہوں۔ اللہ اوپر ہے، جنت میں بھی اللہ اوپر ہے، ہر ایک جنتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے۔ باعل خلق، اللہ تعالیٰ مخلوق سے جدا ہے، جنت میں بھی مخلوق سے جدا، دنیا میں بھی مخلوق سے جدا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا ہے، نہ دنیا میں ساتھ ہے ہر جگہ، نہ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہاں پہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ لوگ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کے ساتھ چلیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں بھی جنتیوں سے الگ ہوں گے۔ تین باتیں۔ چوتھی بات آپ دیکھیں جامعہ ترمذی کے اندر یہ بات درج ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسی دعا بتانے والا ہوں، ایک ایسا کلمہ بتانے والا ہوں، ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسی دعا آپ کو بتا رہا ہوں، اس دعا کی اتنا طاقت ہے، اتنا قوت ہے، اتنا اس دعا کے اندر تاثیر ہے، طاقت ہے، فرمایا کہ وہ دعا بندہ جب اپنی زبان سے ادا کرتا ہے ایک مرتبہ وہ دعا ساری کی ساری اتنا تیزی کے ساتھ جاتی ہے، ساتوں آسمان کو وہ چیرتی ہوئی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اتنا طاقت ہے اس دعا کے اندر ایک مرتبہ کہنے سے۔ اور اس دعا کے متعلق آپ کو بتا دو، یہ جامعہ ترمذی کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر اس دعا کے پڑھنے کا وقت نہیں ہے، جب چاہے رات کو، چاہے دن کو، چاہے جس وقت چاہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن صحیح مسلم کے اندر یہ بات آتی ہے کہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اس دعا کے پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا۔ فرض نماز کے بعد بھی پڑھیں، عام بھی آپ پڑھتے رہیں اس دعا کو، یعنی اس دعا کی تاثیر اور طاقت اتنا زیادہ ہے کہ ساتوں آسمان کو یہ چیر کے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پہنچ جاتی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ ہر ایک، میں امید کرتا ہوں ہر ایک بندے کو، ہر ایک بچے کو، ہر ایک بزرگ نوجوان مسلمان ہے اس کو یہ دعا آتی ہوگی۔ اتنا آسان ہے، کم از کم ہم اس کو کئی بار پڑھتے بھی ہوں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ فرض نماز کے بعد یہ مسنون اذکار ہے، اس کے اندر یہ دعا درج ہے، اتنا آسان دعا ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر یہ دعا ہے، یحیی و یمیت کے الفاظ نہیں ہے، اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے۔ بہرحال یہ دعا صحیح سند کے ساتھ یہ درج ہے۔ اس دعا کے اندر اتنا تاثیر ہے، اتنا طاقت ہے، اتنا قوت ہے، ایک مسلمان، ایک مومن بندہ ایک بار اپنی زبان سے یہ دعا پڑھتا ہے، اس کے اندر اتنا طاقت، ساتوں آسمان کو یہ چیر کے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پہنچ جاتی ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے،
تبھی تو یہ آسمان کو چیر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اوپر ہے ذات کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی ذات الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے عرش پہ مستوی ہے۔ آئیے دیکھیے 4 باتیں، 5ویں بات بڑی اہم بات ہے اور پورے کے پورے 7 خطبہ جمعہ کا خلاصہ بھی ہے۔ آخری بات ہے پورے کے پورے، آج کا جمعہ بھی 7 ہے، اس میں 7 جمعے کا یہ خلاصہ بھی ہے۔ اتنا اہم بات ہے، اتنا ضروری بات ہے اور یہ خلاصہ ہے۔ اس بات کو اگر ہم نے سمجھ لیا، دل کی تختی پہ نوٹ کر لیا اور ذہن کے اندر اس کو جگہ دے دی، یقیناً پورے 7 خطبے کا خلاصہ یہ سمجھ آ جائے گا۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ صحیح مسلم کے اندر اور جامعہ ترمذی کے اندر یہ بات درج ہے۔ کفار مکہ سارے کے سارے پریشان ہیں۔ شروع اسلام کی یہ بات ہے، ابتدا میں کفار مکہ پریشان ہے، شدید پریشان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے کتنا سمجھایا ہے، ہم نے کتنا آپ کو دلیلیں دی ہیں، یہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں ہماری بات تسلیم کرنے کے لیے، اباء و اجداد کی بات کو ماننے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ سارے بیٹھ کے یہ مشورہ کر رہے ہیں، کفار مکہ مشورہ کر رہے ہیں اب کیا کیا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے اعلان کیا نبوت کا، اس سے آپ کو ہٹایا جائے، کیا کیا جائے، مشورہ دو۔ بڑے دانشور سارے کے سارے موجود ہیں، دور جہلیت کے جتنے بھی دانشور موجود ہیں۔ یہاں پہ رک کے ایک نکتہ بھی سنیں، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ دور جہلیت کے لوگ اس طرح کرتے تھے، بڑی اہم بات ہے، اس طرح کرتے تھے۔ وہ دور جہلیت کے لوگ جسے ہم سمجھتے ہیں انہیں علم نہیں ہوگا، انہیں شعور نہیں ہوگا، انہیں کسی بات کا علم نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بڑے وہ دانشور تھے، بڑے شعراء تھے، بڑے تاجر تھے، اور پورے مکہ یا پورے عرب کے اندر ان مشرکین مکہ کا ہولڈ تھا تجارت کے اندر۔ دور جہلیت کی بات بتا رہا ہوں، وہ ان پڑھ نہیں تھے، وہ پڑھے لکھے تھے، دنیا کے سارے اصول جانتے تھے، قوانین جانتے تھے، ہر ایک چیز کا انہیں علم تھا۔ ہمیں بھی اتنا نہیں ہے جتنا انہیں دور جہلیت کے لوگوں کو علم تھا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ دور جہلیت کے، ان کے پاس علم نہیں ہے، بڑے دانشور تھے، ان کو دور جہلیت کا پھر لقب کیوں دیا گیا؟ سوال ہے نا، دور جہلیت کا پھر انہیں لقب کیوں دیا؟ اس لیے دیا گیا دنیا کے سارے اصول جانتے تھے، اگر وہ اصول بھول چکے تھے تو وہ انبیاء کا اصول بھول گئے تھے، اس لیے انہیں دور جہلیت کے لوگ کہتے ہیں۔ ایک ہی وجہ تھی، یہ نہیں ہے انہیں علم نہیں تھا، بڑے بڑے شعراء تھے، کتاب عربی عبارت کے اندر آپ پڑھ کے دیکھیں، ہمیں پڑھی گئی ہے دور جہلیت کے شعراء کی عربی عبارت، ہماری یعنی عربی کو مضبوط کرنے کے لیے ان کی شعراء کی شاعری پڑھی جاتی تھی عربی کے اندر تاکہ ان کی عربی مضبوط ہو۔ اتنا بڑے دانشور تھے۔ بہرحال اپنی بات کی طرف آتے ہیں، یہ مشرکین مکہ جمع ہو کے بیٹھے ہیں، اب کیا کیا جائے، مشورہ دیں کیا کیا جائے۔ انتخاب کیا اور ایک دوسرے کو مشورہ دیا، اب ایسا کرتے ہیں، ہماری بات تو انہوں نے مانی نہیں ہے، کسی بزرگ کا انتخاب کرتے ہیں جو ہمارے اندر سے ایک بزرگ ہو، وہ جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار محبت کے انداز میں، بڑے اچھے انداز میں انہیں سمجھائے تاکہ وہ جس چیز کا اعلان کر چکے ہیں اس سے وہ ہٹ جائے۔ سب کا اس بات پہ اتفاق ہو گیا، اتفاق کر لیا، ٹھیک ہے اب کس ایک بزرگ کو ان کے پاس بھیجا جائے۔ پھر سب نے اتفاق کیا، عمران بن حسین
رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حسین بن عبیدہ کا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ حسین یہ سین کے ساتھ نہیں ہے، سواد کے ساتھ ہے۔ حسین جو سیدنا حسین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان جیسا نام نہیں ہے، ہاں کے بعد سواد آتی ہے، پھر یا پھر نون۔ عمران بن حسین، حسین کا انتخاب کیا گیا کہ اس وقت کے یہ بزرگ ہیں اور سب سے بڑے بزرگ ہیں اور دانشور بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے، پیار محبت سے یہ سمجھائیں گے تاکہ وہ اپنے جو جس چیز کا اعلان کر چکے ہیں دین کا، اس سے وہ ہٹ جائے، نعوذ باللہ من کل ذالک۔ ٹھیک ہے، اب مشرکین مکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ایک قائد اور لیڈر بنا کے جا رہے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ دار ارقم میں موجود ہیں، دار ارقم کے باہر پہنچے، مشرکین مکہ سارے کے سارے باہر کھڑے ہو گئے، اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھیج دیا، کہا کہ جاؤ، ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا جاؤ جا کے سمجھاؤ، اپنے انداز میں محبت کے ساتھ سمجھاؤ۔ اندر چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا ہو گیا ہے؟ بیلا کیا ہو گیا ہے؟ آپ کے والد ایسا نہیں تھے، آپ کا دادا ایسا نہیں تھا، آپ کے خاندان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا، کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے ایسا اعلان کر دیا اور ایسی آپ نے نبوت کا ایک دعویٰ کر دیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کا والد، آپ کا دادا ایسا نہیں تھا، کیا ہو گیا؟ سمجھاتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی باتیں سن لی، سننے کے بعد یہ ایک طریقہ ہے گفتگو کا، سامنے اگرچہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، جابر ظالم حکمران ہی کیوں نہ ہو، مارنے والا بندہ ہی کیوں نہ ہو، گفتگو کرنے کا انداز تو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ ہمارا طریقہ گفتگو کا الگ ہی ہو، ایک بندہ بات کر، اس کی بات ختم ہی نہیں، اس کی بات پہلے، اس کی ختم نہیں ہو پھر پہلے، نہیں، ایسا نہیں ہے گفتگو کا انداز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جتنا باتیں کرتے رہے، آپ سنتے رہے خاموشی کے ساتھ۔ صحیح مسلم کھول کے دیکھے، جامعہ ترمذی کھول کے دیکھے، سنتے رہے۔ آپ کا والد ایسا نہیں تھا، آپ کا دادا ایسے نہیں تھا، خاندان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا، آپ سنتے رہے، سنتے رہے۔ سننے کے بعد آپ نے پھر سوال کیا، کہا کہ اے حسین مجھے آپ جواب دیں، کم تعبد اللہ، اب یہ بتاؤ اس وقت آپ کتنا معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ کم تعبدوہ، کتنا معبودوں کی آپ عبادت کرتے ہو؟ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ خلاصہ جس کو میں نے کہا ہے یہ معمولی نہیں ہے، محنت کر کے لایا ہوں۔ دیکھیے، کم تعبدو، کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو آپ؟ اے حسین اس وقت کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ حسین آگے سے جواب دیتا ہے، سبعتن، میرے جسم میں طاقت نہیں رہی، ابھی بزرگ ہو گیا ہو، قوت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، اس وقت سبعتن، صرف میرے 7 معبود ہیں، صرف 7 معبود ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، کیوں جسم میں طاقت نہیں ہے۔ پھر یہ 7 معبود آپ کے کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، یہ آپ کے 7 معبود کہاں ہے؟ سیدنا حسین کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ستتن فی الارض و الہن فی السماء، 6 میرے معبود زمین پر ہے اور 1 معبود آسمانوں میں ہے۔ ستتن فی الارض، 6 معبود زمین پر ہے اور 1 معبود آسمانوں میں ہے۔ آپ نے پھر سوال کیا، اے حسین یہ تو بتاؤ، اذا ہلک المال، اگر آپ کا مال ہلاک ہو رہا ہو، آپ کے مال کی بربادی ہو رہی ہو اور آپ کے مال پہ کوئی بڑی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا مال چند سیکنڈوں میں ابھی برباد ہو جائے گا، ان 7 معبودوں میں سے کس کو آواز لگاؤ گے؟ اے حسین 7 معبودوں میں سے کس کو آواز لگاؤ گے؟ سیدنا حسین نے آگے سے جواب دیا، الذی
فی السماء، ان 7 معبودوں میں سے جو میرا معبود آسمانوں میں ہے، الذی فی السماء، اس معبود کو آواز لگاؤں گا۔ پھر آپ نے سوال کیا اگر کوئی شخص آ کے آپ کی عزت پہ حملہ کرے اور آپ کی عزت کو برباد کرنا چاہے، آپ کی پگڑی کو اچھالنا چاہے، یا آپ کو کسی چیز کا خوف لاحق ہو، ان 7 معبودوں میں سے کس معبود کو آواز لگاؤ گے اس مشکل گھڑی میں؟ پھر سیدنا حسین کہتے ہیں الذی فی السماء، اس معبود کو پکاروں گا جو آسمانوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے اسے پکاروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا فرمایا کہ اسلم فاسلم، آپ مسلمان ہو جائیں، آپ کلمہ پڑھ لیں۔ جس معبود کو آپ مشکل وقت کے وقت، پریشانی کے وقت، خوف کے وقت، مال کی ہلاکت کے وقت، عزت کی بربادی کے وقت آپ جس معبود کو پکارتے ہیں، ہم بھی اسی معبود کو پکارتے ہیں۔ دعوت دے رہا ہوں فاسلم، اے حسین مسلمان ہو جا، میرا بھی معبود وہی ہے جو آسمانوں میں ہے، تیرا بھی معبود وہی ہے جو آسمانوں میں ہے، جو مشکل میں کام آتا ہے، ہم بھی اسی کو پکارتے ہیں، تم بھی اسی کو پکارتے ہو، فاسلم، مسلمان ہو جا۔ سیدنا حسین مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہو گئے۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو اصل بات ہے وہ یہی ہے، مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، دنیا کے اندر ہمارے معبود ہیں، ایک ہے یا 6 یا 7 10 ہے، ان میں سے ایک معبود آسمانوں میں بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہی ہے جو بے نیاز ہے، وہ اکیلا ہے۔ سیدنا حسین نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ 7 معبود ہیں، 6 زمین پہ ہیں، ایک اوپر ہے۔ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کے اور کتنے باطل فرقوں کا یہاں رد ہو رہا ہے، جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی ہیں، انبیاء میں سے بھی اللہ کی اولاد ہے، ان کا بھی یہاں رد ہو رہا ہے۔ وہ اکیلا ہے، وَإِلَٰهًا فِي السَّمَاءِ، وہ آسمانوں میں بھی ہے اور اکیلا ہے۔ کتنے فرقوں کا یہاں رد ہو رہا ہے جو باطل ہے، اور قرآن و حدیث کو چھوڑنے کے بعد یہی ان کا حال ہے۔ آئیے دیکھیے، یہ خلاصہ تھا 7 خطبہ جمعہ کا، یہی ایک ہی بات کی جو 7 خطبہ جمعہ سے دعوت دے رہا تھا، وہ یہی تھی، وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اکیلی ذات ہے، ذات کے اعتبار سے وہ عرش پہ مستوی ہے، علم اور قدرت دیکھنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الرحمن على العرش استوى۔ سامعین محترم، آج بعد نماز مغرب جماعت کا عظیم ادارہ ہے گھمنا آباد حیدرآباد میں، مدرسہ تعلیم القرآن والحدیث، اس کے اندر آج تکمیل تقریب بخاری ہے۔ جماعت کے معزز علماء کرام اور اس وقت کے جو محدث ہیں فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی، وہ تشریف لا رہے ہیں اور درس بخاری وہ ارشاد فرمائیں گے۔ آپ تمام احباب کو
یہ دعوت خاص دی جاتی ہے جماعت کی طرف سے، اور خصوصی آپ کے لیے یہ آفر بھی ہے، اسی ہی جگہ سے، اسی ہی مسجد سے ایک قافلہ نکلے گا جو بعد نماز مغرب کی نماز جس ساتھی نے اس قافلے کے ساتھ اور گاڑی میں سوار ہو کے جانا ہے، مغرب کی نماز یہاں ادا کریں اور گاڑی پہ سوار ہو کے وہ آپ کو یہاں لے جائیں گے اور واپس لے بھی آئیں گے یہاں پہ۔ یہ آپ کے لیے خصوصی آفر بھی ہے، جس ساتھی نے، جس دوست نے جانا ہے، نماز مغرب یہاں ادا کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَبِالْ سَفَدُ السُّبْحَانَ